اپنی مرضی سے زندگی آپ گزاریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ اگر ڈرے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دہی سے، اور آپ نے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہ گزاری اور رب کی مرضی سے زندگی گزاری، تو آپ جائیں گے جنت میں۔ بہت آسان الفاظ میں اللہ کی عطا سے میں نے یہ مضمون عطا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، آج کا مضمون کا موضوع دین خالص اللہ کے لیے۔ سامعین اکرام، دین کیا ہے اور خالص اللہ کے لیے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، اور یہ وہی بات ہے جو میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ دین کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں اور یا اس کی ضروریات یا اس کی اصطلاحات، آج کا برائے نام مسلمان اس کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے دین ایک چند رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے۔ کلمہ، زبان سے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین ہے ہمارے لیے۔ میں بھی دیکھیں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، آپ میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے مرد جو ہے مٹھی پر داڑھی رکھ کر اور 5 وقت کی نماز شروع کر کے اور زکوٰۃ اور روزے کو ادا کر کے کہتا ہے میں دیندار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا عورت جو ہے وہ گھر میں شرعی پردہ شروع کر دے، کپڑے جو ہے ڈھیلے ڈھالے پہنے اور مناسب جسمانی اعضاء کی نمائش نہ کرے، 5 وقت کی نمازی ہو یا جو بھی ہو، وہ کہتا ہے میں یہ بڑی دیندار عورت ہے۔ لیکن نہیں، یہ ہم دین کو بنیادی طور پہ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور ہم دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ الفاظ میں خصوصی انڈرلائن کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان دین کی حقیقت کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے۔ ایک اور جملہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں اور جو بھی ضروری باتیں ہیں، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن ہے، اللہ کی ہدایت ہے، رسول کا طریقہ ہے، یا اللہ کی عبادت ہے، ذکر الہی ہے، جہاد ہے، یہ تمام بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے معنی کو ہم نہیں جانتے نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں خلاصہ کلام کہوں کہ دین کی کسی چیز سے بھی ہم نہ واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں ہماری حالت تو بالکل واضح ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ ہمارے لیے دنیا ترجیح اول اور ترجیح آخر، صرف دنیا۔ آج کا مسلمان صرف دنیا کا بندہ ہے، دنیا دار ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے واقف ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم تو دنیا سے محبت کرتے ہو، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، تم تو جلدی نتائج چاہتے ہو، دنیا جلدی ہے، عاجلہ کو تم نے پسند کر لیا ہے اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فجر میں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
یہ کثرت، مال کی کثرت اور دنیا کی بڑھانے میں اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیسے مسلمان تھے، کیسے ان کے بادشاہ تھے، کیا ہوا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ایک قادیان میں ایک نام نہاد مسلمان اٹھا، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا اور لوگ اس پر دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع ہو گئے۔ ہمارے مردان میں، ہمارے پڑوس میں ایک وہ رہتا تھا قادیانی، اور مردان بڑا مشہور تھا۔ یہ کوئی اس سے یعنی میری یاداشت کی بات ہے، ہم مردان میں جس محلے میں رہتے تھے، یہاں قادیانیوں کا وہ نام نہاد بڑا بھی آیا تھا، وہاں مسجد تھی، اور ان کی بس ہماری مسجد اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی مسجد بنا لی تھی قادیانیوں کی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جب روشنی نہ ہو پھر تاریکی ہوتی ہے۔ کیسے جھوٹے پیغمبر کا پر لوگ ایمان لانے لگے؟ کیوں کہ تاریکی تھی، انسان مسلمان جاہل تھے، ناواقف تھے دین سے، اور ایک جھوٹے پیغمبر کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں وہ بس رہے ہیں اور اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ نہیں، ان کی دین کی جو حقیقت ہے، اس پیغمبر کی جو کتابیں ہیں وہ اس کا پول کھول دیتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، میں یہ تذکرہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک جھوٹا شخص اٹھا اور اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، اور لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے اور اس کو سچ قرار دے دیا، اس پر ایمان لے آئے، اس کے صحابی بن گئے۔ تو اس کے یعنی پیروکاروں کو صحابہ کا درجہ دے دیا، اور ان کے بعد آنے والوں کو تابعین کا درجہ دے دیا۔ یہ حد تھی اس کی۔ تو بہرحال میں آپ سے، دیکھیں، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں آپ سے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دین سے کیوں غافل ہیں۔ آج کا میرا موضوع دین خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کی مجھے تشریح کرنا پڑے گی کیونکہ دین کو تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کی عطا سے میں آغاز کرتا ہوں اپنے مضمون کا۔ دیکھیں، دین کہتے کسے ہیں؟ تو اس کو، دین کی حقیقت کو جاننے سے پہلے ہمیں انسان کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ انسان کون ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کا جسم ہے۔ اس کے اندر ایک روح ہے، دو ارواح ہیں ہمارے اندر، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی روح ہے۔ حیوانی روح تو اس پانی کے قطرے میں بھی موجود ہوتی ہے، وہ جرثومہ جو ہے، اگر آپ خوردبین سے دیکھیں تو چلتا پھرتا ہوتا ہے، وہ دوڑتا رہتا ہے۔ تو بہرحال وہ جسم کا تعلق اس سے ہے، حیوانی روح سے ہے۔ تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے، 120 دن کا ہو جاتا ہے، تو ایک فرشتہ روح لا کر اس میں پھونک دیتا ہے، وہ روح ربانی ہے۔ وہ روح آتی ہے ہماری عالم ارواح سے، اور وہ ہماری روح پیدا ہو چکی ہے اس کائنات کی پیدائش سے پہلے۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، روح کو جسم دینے کے لیے، روح کو ایک موقع دینے کے لیے، اور اس میں پیچھے کیا منشا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ پھر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے تھا، تو ارواح جو تھیں کائنات کی تخلیق سے پہلے ارواح پیدا ہو چکی تھی، اور ان ارواح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان ارواح کو میں اپنے پاس، اپنی
ملاقات کا شرف عطا فرمانا چاہتا ہوں، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں۔ ان کو میں موقع دیتا ہوں کہ اگر کوئی روح ان میں سے میری ملاقات کے شرف سے شرفیاب ہونا چاہے اور میرا دیدار کرنا چاہے اور میرے قریب رہنا چاہے تو میں اس کو موقع دیتا ہوں۔ فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، یعنی میں نے احببت، میں نے پسند کیا کہ میں پہچان لیا جاؤں، یہ روح مجھے پہچان لے، میرے قریب آ جائے، مجھے دیکھ لے، میرا دیدار کر لے، میرے قریب رہے۔ تو یہ موقع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے امتحان میں ڈالا۔ ایک امتحان ہے، امتحان دے دیا، پاس ہو گئے تو آپ متقی بن جائیں گے، اور متقین کے لیے جگہ جو ہے سورہ فجر میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہے وہ باغات میں ہوں گی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ عند ملیک، اس مقتدر بادشاہ کے پاس۔ بہرحال تو یہ دنیا ایک موقع ہے جنت کمانے کا۔ جنت میں کیا ہے جو عظمی نعمت ہے، بڑی نعمت؟ وہ ملاقات ہے، وہ معرفت ہے، وہ دیدار ہے، وہ تقرب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں بھجوایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، اور دنیا کا ایک امتحان ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ اب دنیا میں ہماری کامیابی کا راز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں مختصر، وقت بھی ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اور بہت قیمتی بات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا اپنے لیے۔ آخرت کی کامیابی کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کے لیے بنایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے۔ وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے۔ اور یہاں مصیبت ہمیں یہ پڑ گئی ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ دین کی بات کر رہا ہوں۔ دین کیا ہے، کیوں ہے؟ تو وہی بات تھوڑا سا اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو اللہ نے بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام، بہت بڑے فضل سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے، کامیابی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت سہل کر دیا ہے، بہت ہی آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو وہ آسان سا ایک طریقہ ہے۔ زندگی دیکھیں، دنیا میں آ کے آپ زندگی گزاریں گے ایک معین وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے آپ نے زندگی گزارنا ہے۔ پھر آپ کو اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن پھر ہماری جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی کی بجائے اگر میری مرضی سے گزارو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نفس کی بری خواہش کو تم عمل نہ کرو۔ نفسانی خواہشات ہیں، تقاضے ہیں، تو جو جائز تقاضے ہیں، کھانا پینا، لباس وغیرہ، یہ سب جائز ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں۔ لیکن جو بری خواہش ہے، بری خواہش کہ آپ ایسی خواہش کریں جو رب کی رضا کے خلاف ہے، وہ بری خواہش ہے، رب اس پر راضی نہیں ہوتا، وہ بری خواہش ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت سنتے جائیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا روز قیامت، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ اچھا دیکھیں، مشکل میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، بہت آسانی سے اللہ کی عطا سے آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں گے، تو آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہدایت کے خلاف زندگی گزاری اور اللہ کی مرضی کے برعکس زندگی گزارنے لگے، اور زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا، دنیا کو مدعا بنا لیا، پھر تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رب کی ملاقات کے متمنی ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے۔ دین اصل میں قانون کو کہتے ہیں، طریقے، طرز زندگی۔ دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں زیادہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں کامیابی یا انسان کی معراج کو اس بات میں چھپا دیا ہے کہ وہ زندگی ایک مخصوص طریقے سے گزارے، اور وہ مخصوص طریقہ کون بتائے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی، ان علینا للہدی۔ انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، یہ آیت کا ترجمہ۔ اب ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت وہ قانون ہے، شریعت ہم جسے کہتے ہیں، تو وہ قانون ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دیکھیں، اس بات پر خوب غور کریں۔ اپنی مرضی سے زندگی آپ گزاریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ اگر ڈرے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دہی سے، اور آپ نے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہ گزاری اور رب کی مرضی سے زندگی گزاری، تو آپ جائیں گے جنت میں۔ بہت آسان الفاظ میں اللہ کی عطا سے میں نے یہ مضمون عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 11 سنانا چاہتا ہوں۔ اس طرح 2-3 آیت ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہاں پر رک جائیں، اس آیت پر غور کریں۔ انی امرت، ان سے کہو، اے داعی قرآن، ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دوں۔ اعبدو، اطاعت کروں اس کی، بندگی کروں اس کی۔ ہوگی کیسے؟ دیکھیں، بہت حکمت والی بات ہے۔ اعبدو، اعبد اللہ، حکم بندگی کا ہے۔ ہوگی کیسے؟ مخلصا لہ الدین، دین، زندگی اس کی مرضی سے گزارو۔ زندگی، دین دیکھیں، قانون میں نے آپ کو کہا، طرز زندگی کا طریقہ اس کے لیے خاص کر دو، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، نافرمانی نہ کرو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، خود مسلم بنو، مسلمین۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر دیگر لوگوں کو بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے خود مسلم بنے اور پھر دوسروں کو اسلام کی دعوت دے۔
تو بہرحال وہ عمر تو دیکھیں دو جگہ، دو آیات میں، آیت نمبر 11 میں انی عمر تو ان اعبد اللہ مخلصا لہ، اس پہ آپ خوب اچھی طرح قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، دوسری جگہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور دین کو میں نے اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، یعنی زندگی میں اس کی مرضی سے گزاروں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کا مسلمان، ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ بھی جھوٹا ہے، نمازیں بھی جھوٹی ہیں، روزہ بھی جھوٹا ہے، زکوٰتیں بھی جھوٹی ہیں، حج بھی جھوٹا ہے۔ جھوٹ کیا ہے کہ زندگی، اصل کامیابی دنیا کی ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، خیر اور شر دونوں میں امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے سمجھ لیا ہے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم نے دنیا کو اہمیت دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہماری تو حالت بہت ہی زیادہ بری ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ آیات مدنی صورت میں ہے، مدینے میں ایسا ماحول تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اس وقت تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ غزوہ احد میں 300 بظاہر مسلمان عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ساتھ چھوڑ گئے۔ آج ہم پوری امت نے حضور کے دین کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت نے۔ وہ تو 300 لوگ، باقی تو مخلص تھے نا، اکثریت مخلص تھی۔ 300، آج اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے، بھٹک گئی ہے، دین کو چھوڑ چکی ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہر شخص، میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں نا، گلی کا خاکروب ہے اور ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے درمیان جتنی بھی کیٹیگریز ہیں سب دنیا دار ہیں، اور بالکل کھلی ڈلی بات ہے۔ کوئی آپ دیکھ لیں کہ کیا رویہ ہے قوم کا، بغاوت، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے دونوں مرد اور عورت کو دیکھیں، عورت کہتی ہے میں حکمرانی میری ہوگی، مرد کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی چلے گی، چاہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہی میں کیوں نہ کروں۔ دیکھیں مسئلہ تو نافرمانی کا ہے اور اس پر ہم آمادہ ہیں۔ آپ عورتیں مرد دونوں ایک ہی قبیل کی ہیں، میں کسی خاص صنف کو نشانہ نہیں بنا رہا، مرد ہو یا عورت دونوں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں دیکھ لیں، یہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ دونوں مرد و خواتین یعنی شوہر اور بیوی اپنے رویوں کو دیکھ لیں۔ ہماری انا اس قدر غالب ہو چکی ہے ہم پر کہ ہم حق کے تابع نہیں ہیں، ہم بس خواہش کے تابع ہیں۔ بیگم صاحبہ کو کوئی بھی بات بری لگتی ہے تو وہ بول چال بند کر دیتی ہیں۔ مختلف قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، کوئی پیسے والی ہوگی تو روب داب جھاڑے گی، تم تو میرے باپ کا کھا رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، یہ سب کچھ میرا ہے، میرے گھر میں رہ رہے ہو، میں اپنے ساتھ لائی ہوں، یہ سب کچھ۔ اگر وہ مطلب ملازمہ ہے یا کما رہی ہے اور شوہر اس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے تو پھر وہ احسان جتاتی ہے۔ مرد اگر شوہر بیوی کو کمزور سمجھتا ہے تو وہ اپنی حکمرانی جتاتا ہے، جائز ناجائز جس طرح بھی ہو۔ مختلف قسم کی باتیں ہیں، لیکن یہ میں ایسی مثال کے لیے، ہر شخص، میاں بیوی کی بات نہیں ہے صرف، پوری امت گمراہ ہے، سب نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دین تو کیا ہے؟ اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ حکم ہے اللہ کا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، پھر 13 نمبر آیت ہے، إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي،
عذاب یوم عظیم. اس پہ میں پھر بعد میں بات کروں گا اللہ کی عطا سے. آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دین، دیکھیں ہدایت اللہ کی ہے. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. انسان کو جب اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا، سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اہبطوا منہا، یہاں سے اترو، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئی. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای، ہدایت میں تمہیں دوں گا. زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا. اگر تم نے میری مرضی سے زندگی گزاری، تبع ھدایا، میری مرضی سے زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، بس کامیاب ہوں گے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلایا، یہ دونوں صفات ہم میں موجود ہیں، ناشکری اور جھٹلانا. ہم ناشکرے بھی ہیں اور جھٹلا بھی رہے اپنے عمل سے. آج مسلمان امت میں فرد ہو، قوم ہو یا امت ہو، وہ جھٹلا رہا ہے قرآن کی آیات. دیکھیں بالکل واضح بات ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم فقط دنیا کے طلبگار ہیں. بس بات یہاں فل سٹاپ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اور کوئی طلب ہماری ہے ہی نہیں سوائے دنیا کی. پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، یہ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. پوری امت گمراہ ہے، سب نے دین کو چھوڑ دیا ہے. جو حقیقت ہے دین کی وہ نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے، حکم ہے سر جھکانے کا. امر تو کہ بھئی میں مسلمان بنوں. مسلمان وہ ہے جس کا سر جھک جائے، جس کا سر اٹھا ہو، وہ تو مسلمان نہیں ہے. مسلم اسلم تسلم، سر جھکا دو، تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے، مامون ہو جاؤ گے. ہمارا تو سر اٹھا ہوا ہے. اور میں انتہائی آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ ہماری گردن میں تو سریا ہے انکار کا. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں حکم الہی کے سامنے. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا مدعی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. ہدایت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم قوم فاسقین ہے، اور جو نافرمانی کے رویے پر راضی ہو گیا، ہدایت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر فرقے بن جائیں گے، مختلف فرقوں میں لوگ بٹ جائیں گے اور سب اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں گے. فرقہ تو بنتا کیوں ہے کہ آپ حقیقت کو نظر انداز کر دیں. حقیقت اللہ کی بندگی اور رسول کا طریقہ، اختلاف کہاں سے آ گیا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.